اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے تین ایسی اہم ترین مخلوقات ہیں جنہیں نہایت اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک انسان، دوسرا جنات اور تیسرا فرشتے ہیں۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، مگر صرف انسانوں اور جنات میں نفس پرستی اور خواہشات کا مادہ پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی یا رائے کا اظہار کرنے کی آزادی بھی دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر سکیں، جبکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خاص مخلوق ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ حکم الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان میں روح ڈالنے سے لے کر روح نکالنے تک، اعمال نامہ تیار کرنے سے لے کر قبر میں سوال کرنے تک، اور جنت میں جنتی لوگوں کی خدمت یا جہنم میں جہنمی لوگوں کو سزا دینے کے لیے، فرشتوں کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں میں سے سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو فرشتوں کو سکھانے والے یا یوں کہیں کہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ہے، اور وہ اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وصول کر کے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی اور کائنات کے تمام امور انجام دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے متعلق چند ایسے اہم ترین حقائق بیان کریں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سب سے پہلی تخلیق ہیں جو زندہ ہے۔ انہیں بنا کسی ماں باپ یا کسی اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا۔ وہ پہلی تخلیق ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور ان کے اندر روح موجود تھی۔ ہماری دنیا کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رونے کی آوازیں نکالتے ہیں یا بے معنی باتیں کر کے شور کرتے ہیں، مگر جب فرشتوں کو پیدا کیا جائے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے کیا الفاظ بولتے ہیں؟ حضرت سید بن ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے الفاظ یہ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں صرف چند باتیں بتانے کی اجازت ملی ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے کان کی لو اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے کام یا ذمہ داری جس فرشتے کو دی جاتی ہے اس کا سائز اور رتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام فرشتوں میں اعلیٰ ہے، اور یقیناً اللہ کے عرش کے فرشتوں سے بھی ان کا سائز یا جسامت بڑی ہوگی، یا یوں کہیں کہ فرشتوں میں سب سے بڑی جسامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچاتے رہے، ان کا دکھ اور تکلیف میں مدد کی، کئی قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے پر کی ایک نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے، جبکہ انہیں اپنی اصلی صورت کے اندر میں نے دیکھا۔ ان کے 600 پر ہیں جنہوں نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے جو کہ اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اور ان کے یہ 600 پر قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے، پاؤں کے تلوے بھی سبز ہیں، پاؤں پر ایک بڑا موتی ہے جو دیکھنے میں شبنم کے قطرے کی طرح گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن اور بال گھنگریالے ہیں، دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ کوئی ایک بھی پیغمبر اب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے جن کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ رہا ہو، اور یہ سلسلہ اس وقت تک شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کر ان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی
پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا احاطہ کرنے لگا، لیکن حضرت حاجرہ کے زمزم کہنے پر رک گیا۔ اب اس زمزم 8,000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ان کو حج کرنے کا طریقہ بتایا اور جس جگہ پر شیطان موجود تھا وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کی محفل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اس کتاب نہ لا سکیں گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور ان کو لے کر کعبہ میں آ گئے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے رسول کو لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے آگے جانے کی کوشش بھی کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے اس سے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی۔ دنیا کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان چار فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں۔ اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون کون باقی ہے، وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل، اسرافیل اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زبردست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔